کی حامل ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انسان کا بحیثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے، توہمات پر نہیں، خام خواہ کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے، یہ اس کے شایع نشان نہیں ہے۔ البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں دیکھ آئے ہیں۔ ایک ہے ہیومن نالج، ایکوائرڈ نالج، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک ہے ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، الہام کے ذریعے سے آتا ہے۔ وہ ریویلڈ نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے، اسپرٹ ہے، یہ نہیں ہے، یہ سینسز نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے۔ وہی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو، الہام ہو، کشف ہو، رؤیا صادقہ ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے، اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکن قلب ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وحی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے۔ جو ریویل نالج ہے اس میں صرف وحی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے، وہ دلیل قاطع ہے، وہ برہان قاطع ہے۔ ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی، اور جو وحی خفی آئی وہ بھی۔ وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے، العلم۔ ایک علم تو یہ ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود۔ اس کے لیے یہ سینس آرگنز جو اس کو دیے گئے ہیں، حواس خمسہ، جن میں سے اہم ترین جو ہے ان السمع والبصر، سماعت اور بصارت، باقی یہ کہ 3 اور بھی ہیں، چھونا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے۔ ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں، برین میں، اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے، اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے۔ یہ آیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے۔ انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایپریٹس دیا ہے، جو آرگنز دیے ہیں، وہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وہ سماعت ہے، بصارت ہے اور عقل ہے۔ یہ فؤاد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، عام طور پر دل کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے، کون سا اس کا مادہ ہے۔ اس کا مادہ وہی ہے جس سے لفظ فائدہ نکلا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں، فے فائدہ، یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو فائدہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو، جیسے سبزی ہے بہت سی، آپ نے اس کو ابال لیا اور بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے، بجھ کر رہ جاتی ہے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے، بھجیا ہم کہتے ہیں اس کے، بھجیا بن گئی ہے۔ گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینکتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے۔ تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر، یہ ہے در حقیقت فؤاد۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے نتیجہ نکالا، اس سے انفر کرنا، اور اس سے انفر کر کے پھر جو بھی پاسٹ میموری موجود ہے، سٹورڈ ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے، پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب سٹور کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی۔ اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے، عقلیں دنگ ہیں، کہاں تک پہنچ گیا۔ آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے، ناممکن۔ کسی فزسسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کی تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے۔ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے معلومات کا، وہ سب اسی سے ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان چیزوں کی مسئولیت ہے، اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو، توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو۔ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ ایک گائے ہے، گائے کے 2 سینگوں پر یا بیل کے 2 سینگوں پر زمین کھڑی ہے، وہ ایک سینگ کے اوپر وہ ٹکا لیتا ہے، پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، وہ دلیل ہے، اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے، جو ہیومن نالج ہے، اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، وہ ویریفائیبل ہے،
وہ ایکسپیریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے، آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے، پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کہ جو انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقف کو قائم کرو۔ اس کو کہا گیا ہے، اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا، ارسطو کا فلسفہ، اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارسطو کا یہ ڈنکا بجتا رہا ہے، اب جا کر کہیں بمشکل ان چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے۔ وہ ہے استخراجی منطق۔ معلومات کا دائرہ بہت کم تھا، جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں، نتیجے نکال رہے ہیں، اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار اتار کر استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک۔ قرآن نے آ کر انڈکشن، منطقی استقرائی کا دور شروع کیا۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آبزرو کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دیکھو زمین کو، آسمان کو دیکھو، یہ تمام فینومینا آف نیچر اللہ کی نشانیاں، آیات ہیں۔ یہ تقدس عطا کیا ان کو، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے، اس معنی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے، لیکن روز روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اتنے محکم قوانین ہیں یہ، اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتی، سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی۔ کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا، کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا، تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے، کیسے کوئی آپ کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی۔ دیز لاز آف نیچر، فزیکل لاز، وہ بہت مضبوط ہے، اللہ کے بنائے ہوئے۔ ہاں، اللہ سے بالا تر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہی کا۔ ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر، روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر۔ آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، باقی روز روز تو نہیں۔ تو یہ چیزیں شاذ ہوتی ہیں، لیکن یہ معجزے کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے، لیکن یہ قوانین روز روز نہیں ٹوٹتے۔ یہ قوانین جو ہے مستقل ہے، دائم ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے سائنس۔ تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے، The inner core of the present Western civilization is Quranic۔ اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے، اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے، وہ خالص قرآنی ہے، کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے۔ اور قرآن نے جو ہے اسی طرف توجہ دلائی ہے۔ توہمات کو ایک طرف رکھو، یہ سب آکلٹ سائنسز وغیرہ جو ہیں، ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے۔ یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکیریں دیکھی جا رہی ہے، یہ سائنس آف نمبرز ہے، آکلٹ سائنس قطعاً نہیں، یہ سائنسز نہیں ہے، کوئی توجہ مت کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور العلم علمان، علم دو ہی طرح کا ہے، یا پھر وہ صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا، علم الاسماء، اسی کے ذریعے سے ایکسفولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے، اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی، وہی کے اپنا سلسلہ توڑ لیا، صرف اس علم کے اوپر رہ گیا۔ تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو دی تھی انسان کو، ایک یہ ایکوائرڈ نالج کی آنکھ اور ایک ریویل نالج کی آنکھ، وہ ریویل نالج کی آنکھ بند کر لی، اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوائرڈ نالج، یہ علم الاسماء، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں فی نفسہ ہی کوئی خرابی نہیں ہے، صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی، اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے